سامعین گرامی، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ میں آپ کو 4 مصرے سناتا ہوں، میں 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جدھر آپ کا ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے انشاءاللہ جی۔ میں ہولی ہولی سارے کام میں مجلس ایک باری شروع کر لوں نال دے سارے کام ہو جائے۔ ایک تھوڑی سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے۔ بابا جی سرکار میرے محترم، شفا کے نام پر خاکے میرے محترم، ذاکر اہل بیت کے پاس جب مجلس ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہمیں جا جا کے جن لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ مل جاتے ہیں۔ شفا اب میں گنوانا شروع کروں گی اس کونے سے لے کر جناب کوسین صاحب سے لے کر یہ پورا راؤنڈ لے کر یہاں تک، تو میرے خیال سے کافی زیادہ وقت چاہیے صرف وہ علاقے بتانے کے لیے کہاں کہاں کے چہرے بیٹھے، لیکن یہ ہے کہ مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق نہیں کی ہے۔ میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں اور آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کتنے اختصار سے کتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ شفا کے نام پر جیڑی باندھی ٹیک لائی بیٹھے ہو جے چاہ دے ہو تب ہم خوشی اسی کر مال شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، انہاں دی داد بھی تواڈے کھاتے مٹی ہو رہی ہے۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں بسم اللہ مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ شاہ صاحب سرکار رکھی ہے، دوا تیار رکھی ہے۔ میں 2 قافیے تو منبر پہ پڑھ چکا ہوں۔ قانون ہے تاریخ اور میدان حرب و ضرب کا، تاریخ عالم و آدم میں کوئی بھی جنگجو بابا نور ملنگ تب تک اپنے ہتھیار سامنے والے کے سامنے نہیں ڈالتا جب تک وہ اسے اپنے سے بڑا تسلیم نہ کر لے۔ اب میں آپ کو مصرع سنا رہا ہوں، دیکھنا ہے سلم پہ اور شعر کا وزن کرنا ہے۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی۔ جی کریے جی 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 کریے با مدری شاہ جوان سے شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے۔ سر شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے۔ مظہر صاحب آپ مجھے دیکھیں گے، آپ مظہر ہیں اور میں حقیقت ہوں، اب آپ نے دیکھنا میری جانب شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے۔ کبھی بھی حقیقت نظر نہیں آتی، جب بھی نظر آتا ہے اس کا مظہر نظر آتا ہے۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی۔ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار لیجئے میں آپ کو ایک کلام اور سناتا ہوں۔ پڑھنی تو ایک نظم ہے، اس کے 4 بند پڑھنے ہیں اور آپ کو سنانا بھی فاتح شام کے خطبے کا حملہ ہے کہ میری مخدومہ کے حملے نے خطبے نے کتنا بڑا حملہ کیا۔ اس تک آنے کے لیے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک کلام اور سنا رہا ہوں۔ ترا مصرع دیا گیا تھا ہندوستان میں، اور ترا مصرع تھا ایک دن بنایا شاہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ سمجھ انکل ساری زندگی آپ نے بابا ریاض جی کے ساتھ گزاری ہے، آپ لفظ کا وزن کرنے والے بندے ہیں۔ مصرع ہے جی ایک دن بنایا، یہ تو سارے جانتے ہیں بھائی جڑا دا محرم تا دیں آئی تمام جہان اس میں سما گئے۔ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے، وہ دن کتنا قیمتی ہوگا جسے بنانے کے لیے علی کے لال نے جہان سمیٹ کے رکھ دیا۔ شاہ صاحب یہ مصرع ہے،
اس کے اوپر میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں. مصرا آپ تو مولا دا واسطہ صبح صبح دا ٹائم ہے تے بندہ کوئی بھی ایسا نہیں ہونا جس ناشتہ نہ کیتا ہوئے, بھوکا بانا میرے سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا تے داد منگدا بھی نہیں پیا, صرف مسکراؤ اور کچھ نہ کرو. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے, عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. فرش جی فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. جناب مصرع چل رہا تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. اب میں آپ کو اس مصرع کے اوپر کلام سنا رہا ہوں, آپ کو میرا وعدہ ہو گیا, آپ کو لطف آئے گا. مصرع جناب شروع ہوا ہے فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے. نوکر سمجھو, مہمان سمجھو, کچھ سمجھو, ظاہر حسین سمجھو, امام حسین کا نام لیوا سمجھو, مہمان تا ہاں نہ میں تھوڑا کچھ بھی نہ سمجھو, مہمان تا ہاں, کم از کم بڑھاون والے انسان تا بنایا بھی نا. میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے, وہ ضرور بولے, اور جس کا نہیں جلتا وہ پلیز چپ رہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, تسی آپ ونڈ کرنی ہے. فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, تواڈے علاقے دا لہجہ وے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حر نے, ارے حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. میرے مولا سلامت آ رہی, میرے مولا دو خاور ہو گئے. حر نے وہیں پہ رکھ دیا, حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. بابا غلام عباس شاہ صاحب پورے ملک کے چہرے میں بات خدا, صبح کا یہ ٹائم ہے اور صفدر روہتک صاحب نے ہر ضلع کا ایک معروف شہر اور عزت دار بلا رکھا. فرش ابھی تو سلسلہ مزید اپنے ارتقائی میں راحل کی جانب ہے. فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. حر نے رضوان بھرا, حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. شعر سامعین آپ کو ایک سنانا, ایسا سنانا چاہ رہا ہوں جو عموماً نہیں پڑھتا, لیکن آپ کا ماحول ایسا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سناؤں. پہلے مصرع پہ رکیں گے, تعاون ہوا تو آگے چلیں گے ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. سرور نواب سرور قبلہ فرماتے ہیں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. نہیں ہوں تسی یہ چاہتے ہو میں تھوڑے کول آ کے تھوڑی باہوں تک کرا تو اے میرے کولو نہیں ہونا. میں آپ کو لہجہ سمجھا سکتا ہوں کہ مصرع کا چلن کیسا ہے. فرش ازا نے صدر بھائی ترکیبی حوالے سے بھی اور لہجے کے حوالے سے بھی, نغمگی, چاشنی, تفہیم, لغت, اصطلاح, اشارہ, کنایا, ہر حوالے سے دیکھنے کے جو شعر آ رہا ہے یہ لٹریچر کے زاویوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. علم عباس کی قسم میرا قد چھوٹا ہے, شعر بڑا ہے. جدو شعر وڈا ہوئے تو کہ پٹا ممبر کٹا ہے کم نہیں, با خدا شعر وڈا ہے. قرآن دی قسم شعر آپ جیسے اسی کے اوکے ہوئے. فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو میں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں, دریا سمیٹ کے. حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. رکھ میرے سر پہ قرآن, مصرع پڑھ رہا ہوں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے. جس کے اندر حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی, سر بڑی مہربانی, سر بڑی مہربانی. حضرت صاحب شعر پڑھے آئے. حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. حسین بھائی حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. حسین آصفی صاحب کا تعارف میں اس وجہ سے ویسے تو محتاج نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں
سرائکی پڑھنے والوں میں ینگ جنریشن میں یہ ایک ایسے امام حسین کے ذاکر ہیں جو اس وقت بھی منبر حسین پہ کلاسیکی زبان پڑھتے ہیں. جناب خادم آصفی صاحب کی زبان ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں وہ پڑھنا. خدا انہیں مزید جرأت عطا فرمائے. فرش اوکھی گل کرنے واسطے بھی جگرا چاہیے وے. فرش اذان ورنہ سرکر کے گل تو گھوما ہی جا رہا ہے. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے, حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. دنیا کے شعر آ رہا ہے شعر. دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. دنیا اپنی آنکھوں نے, گناہگار آنکھوں نے ابھی تک تو ایسا خاور بھیا منظر نہیں دیکھا کہ مشرا ضائع گیا ہو. مجلس ذاکر حسین کی ہے, روحانیت سے فرش عذاب بچھائی گئی ہے. کہاں کہاں سے مظلوم کو رونے کے لیے آئے ہیں نا. میں شعر پڑھوں مولا کا واسطہ جہاں جہاں بیٹھے ہو. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے. عزت حسین کی قسم ہے عباس, ارے عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے. جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرے ہائے مری. میرے مولا میرے مولا میرے حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ. بسم اللہ کریے حالی سنیا تو تسی شعر نہیں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو میں. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ. حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. صفدر بھائی یہ جو ترا مصرع ہوتا ہے نا, ترا مصرع, یہ ترا مصرع شعراء کو دیا جاتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک اور مصرع لگاؤ اور 2 مصروں کا شعر پورا کرو. کہ جیسے ترا مصرع ہے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ. اب اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ ترا مصرع کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ ایک ترا مصرع ہے, اس پہ آپ کوئی پیچھے مصرع لگائیں, بیک گراؤنڈ چینج کریں, خیال چینج کریں, مضمون چینج کریں, اپنا جوہر دکھائیں. کراچی سے مصرع دیا گیا, کیا ہوتا اگر حیدر قرار نہ ہوتے. تو سینکڑوں شاعر تھے اور سب نے حد کر دی. کسی نے کہا علی نہ ہوتے تو خیبر میں یہ ہوتا, خندق میں یہ, بدر و احد میں یہ ہوتا. سب اب اپنا اپنا خیال باندھ رہے تھے شعر سے پہلے, کیا ہوتا اگر حیدر قرار نہ ہوتا. انڈیا سے شاعر آئے, نام تھا نایاب ہلوری. انہوں نے ایک مصرع لگایا, خدا کی قسم وہ بندہ محفل لوٹ کے ساتھ لے گیا. مصرع کیا ہوتا اگر حیدر قرار نہ ہوتے. شاعر کہہ رہے تھے یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا. اس نے 21ویں صدی کے لہجہ رکھ کے تمام کر دی بات. وہ کہتا ہے انڈیا سے آیا ہوں, مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے, کیا ہوتا اگر حیدر قرار نہ ہوتا. بھائی ترا مصرع مذاق نہیں ہے, اور مصرع دینے والے بھی بادشاہ ایسا ایسا مصرع بابا نور جی دیتے ہیں بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے, سر پکڑ کے. اس توتے گل کو نہیں میں باوجود کھلوتا, میرے حوصلہ نہیں ہوتا اتنا کہ نہیں کرن دا. لیکن کوئی ایک چہرہ, کوئی ایک بابا نثار بادشاہ, کوئی ایک چہرہ تو ایسا ہوگا جو میری مرضی کا بولے گا. اتنا خطرناک ترا مصرع, اتنا خطرناک مصرع. مصرع الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. دنیا سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ مصرع کیا کہیں جی. مصرعی طرح اتنا مشکل آ گیا, اس کے پیچھے مضمون کیا باندھا جائے. الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. لیکن جنہیں باب مدینہ العلم نوازیں ان کے لیے یہ دنیا کی معمولی یہ رکاوٹیں ہوتی تو نہیں. کی خیال ہوئے مصرع الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. شاعر کی دے پیچھے خیال کی بن سکتا ہے. لیکن مولا کا کرم دیکھیے, اس نے انتہا کر دی. وہ کہتے ہیں رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو, الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر. میں نے محفل ادبی کر دی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے میری. رسالت کے جلوے سواد آیا ترے مصرع تھا. رسالت, بسم اللہ کریے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چنگیاں ماواں دے پتر نعرہ مرندے نے. ماں تلاوت کرنے لگا, امیر کائنات دی سارے بلائے.
دم دم علی علی دم دم ہر دم 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 ہر دم 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 ہر دم منقذ سینت برشت نعرہ حیدری. گزارش بسم اللہ کریے. گزارش آپ میں مولا کی قسم کی باتیں نہیں کر پاتا, لوگ سنتے بھی نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں, سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو, الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. ترا مشرا باخدا ایک محاذ ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک ٹاسک ہوتا ہے جس کو پار کرنا ہوتا ہے. ترا مشرا آ گیا جناب, دینے والوں نے دے دیا, انہیں پتا تھا کہ شیعوں میں مصرا جانا ہے. ترا مشرا انہوں نے دے دیا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. غور کرو تو تھانوی تاب چڑھ جاوے بھی, یہ مولا علی کے نام میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. جہاں بہت سو کا خون کھولا وہاں بہت سو نے مسکرا کے کہا کہ ہم مصرا لگاتے. مصرا آیا کہیں اور سے تھا, ہر بندہ سمجھتا ہے مصرا جذباتی ہے. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے, اور علی بھی نہیں رکنا تو اور کس رکنا. لیکن مصرا تو آ گیا, اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے بھائی. سر جی گرا دیکھیے, گرا آپ دیکھیے گرا باندھی کیسے گئے. بابا آصف بادشاہ جی, مصرا میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. سراسر تعصب سے بھرا ہوا مصرا ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. مصرا بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے, میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں بیٹھے ہو ٹوٹ گئے ہو. یہ کریے میں لکھ بری آتا ہوں. ارے بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے, میدان جنگ میں کبھی حیدر. یہ اب میں آپ کو اسی کی تضمین سناتا ہوں. قافیہ کیا چل رہا ہے جناب؟ فرش اذاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. اتنے بندے شناسہ سامنے بیٹھے, خدا دی قسم ٹائم ختم ہو جاوے, میں نہ لونا شروع کریں بابا ان بادشاہ. خدا دی قسم اس تو وڈی گرا نہیں ہو سکتی. ڈھیر سارے شعراء اس سے بڑی تضمین کی گرا آئی نہیں جو میں آپ کو اب سنا رہا ہوں. ذہن میں مصرا رہے, ترا مصرا تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. اب آپ نے گرا سننی ہے. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. تو مولا دا واسطہ ہے, میں ممبر نہیں کٹنا, میں تواڈے اوتے نچھاور کرنا ہے. تسی داد نہیں دیونی, تسی صرف مسکراونا ہے, تسی سر دھننا ہے, تسی میں دسنا ہے کہ تون سرور آیا وے, تون سواد آیا وے, تسی صرف میں اپنا ریئیکشن دیونا ہے. داد والے کھپش میں تون پاون بھی نہیں چاہتا. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, خیمہ سمیٹ کے, مصلی سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے. مولانا بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات. او خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات, ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیت. نہیں خدا دی قسم ہے, مصرا بڑا تھا جو 6 دنوں میں بنی تھی وہ ایک دن بنانے میں سمیٹ دی گئی. عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, عباس مسکراتے ہیں, 7 منٹ رہ گئے جو ٹائم تسی دس آئی. عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, عباس مسکراتے ہیں, سادات کو جلال بھی جلدی آیا تھا. عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیت. اب میں خطبہ آپ کو پھر کبھی سنائیں گے, میں آپ کو شہزادہ قاسم کی جنگ سناتا ہوں کیونکہ وہ شعر آپ لوگوں نے سب سے زیادہ پسند کیا. سامعین گرامی, 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. ہاں 29 سفر انشاءاللہ پکے مڑیاں اسد شاہ جی کے حکم کے مطابق ایک مجلس اعزاء ہوتی ہے. گنجائش رہی اور جیتے رہے تو انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی. 27 مئی کو انشاءاللہ بابا نور جی کے ہاں, آپ سبھی جانتے ہیں, آتے رہیے گا, سارے اعلان ہوتے رہیں گے.
ایک شیر ببر نے میدان حرب و ضرب میں اپنا قدم رکھا، 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، اس جانب 9 لاکھ کا لشکر، یہاں 13 سال کا علی، 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں، آہا یہ بات ہے، ارے یہ بات ہے، صحرائی نسب کے لوگوں، بابا نثار بادشاہ، بابا دولت جی، ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، اس میں لمحے کے لیے خطابت کا لطف لینا ہے، ارے کوفیوں، ذاکر جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کا تعلق ڈائیلاگ ڈیلیوری سے ہے، انہیں پتہ ہے بات کیسے ڈیلیور کرنی ہے، جملہ آ رہا ہے، کوفیوں، شامیوں، گل ہی تواڈے لہجے چ کردے کہ بندہ اے نہ کہ بھی عسکری پڑھنے جلدی کیتی ہے، پر میں نے کوفیوں، شامیوں، تسی ساڈا مقابلہ کرے سو، تسی تو اس جوگے ہی نہیں بھئی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو۔ سید میں تابعدار ہوں، میں نوکر ہوں تمہاری، بہت بڑا جملہ ہے، اور مطلب 2024 کے پرائے میں بہت بڑی بات ہے، تسی اس جوگے ہی نہیں بھئی یہ دسو کہ تسی کون ہو۔ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے یا اپنا پرسنلی انٹروڈکشن کروانے کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تم کیا بتاؤ گے کہ تم آئے کہاں سے ہو، تم نے جانا کہاں کو ہے، ہم بتائیں گے کہ ہم میرا نام قاسم ہے، میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے، جگہوں کو قیام بخشا، میرا دادا علی وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا، جہاں رکا وہ جنت میں، میرا دادا علی وہ ہے جس نے کوثر نہیں پیا، ایک لمحے واسطے ہاتھ کھولا تو جملہ آکھا، جس نے کوثر نہیں پیا، اس نے جو پیا وہ کوثر ہو گیا، یہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں کچھ نہیں نا، کچھ نہیں تو، کچھ نہیں تو، 7 ربیع الاول کو ایک شب بیداری ہوتی ہے اسٹیل ٹاؤن کراچی، وہ اسٹیل ٹاؤن کا سب سے بڑا اجتماع ہے، کراچی کے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہے، کچھ نہیں تو 1 سوا لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، اور ممبر پہ پڑھتے ہوئے یہ جملہ آ گیا، میرے مولا نے دے دیا، میں نے پچھلے سال پہلی بار بادشاہ پڑھ بھی وہیں دیا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، خدا کی قسم یہ حالات ہو گئے، میں دامن پھیلا رہا ہوں، میں جا ویسے بھی رہا ہوں، مجھے 2 شعر پڑھنے ہیں، تمہیں مولا کا واسطہ بات ضائع نہ کرنا میرے قد سے بڑی بات ہے، فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی، اور تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہو، تم نے ایک بار نہیں پہچانا حسین کہاں اور یزید کہاں، اور تمہیں شرم نہیں آتی، ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا، کریے ارے کہاں بابا جی ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کر ارے اسلام قبول کرنے والوں کی اولادوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں تم کون ہو اور ہم کون ہیں، فرماتے قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں کلگیر ہوں، فرماتے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، ممبر یہاں چھوڑ بھی دوں تو راضی رہیے گا، اپنے مجمع سے کہیے گا اتنی قیمت لے جتنی ڈیزرو کرتا ہوں، زیادہ نہیں چاہیے، کم پہ راضی بھی عسکری نہیں ہوتا، فرماتے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، سامنے سے بندہ آگے آیا، اس نے کہا 13 سال ظاہری سن ہے، اور کہتا ہے تلوار بھی میرے پاس اور قلم بھی میرے پاس، کیسے؟ فرماتے سن، ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا، ارے بیٹا حسن کا ہوں، ہاتھ کھول کے ممبر چھڑ چلے ہیں، بیٹا حسن، شاہ صاحب بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، مسائب بعد والے پڑھیں گے، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، ایسے نہیں کرنا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی،
میرے ساتھ رہے گا. 150 بند ہیں, 150 بند. 150 بند ہیں. 5 سے 7 منٹ میں جتنے کم پڑے گئے. ابھی بات ہو رہی ہے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. ارے ہم سے لڑتے ہو, ارے تم نے ہمیں پہچانا ہے. جملہ سنیے, فرماتی ہے موسیٰ ہے, ارے موسیٰ ہے, ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں, او ہم مالک حیات ہیں, لاشوں سے کیا لڑیں. جاگو جاگو, تمہیں مولا کا واسطہ. او ہم مالک حیات ہیں. میں نے سارے بات سجی, میں پورے 6 مصرے نہیں, میں صرف وہ اینڈنگ والے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے, ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے. فرماتے تم ہم سے لڑنے آئے ہو, تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا. میں وقت آتا پہ تواڈے علاقے دے مزاج دا شیر. فرماتے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. بابا غلام عباس ہے جی, بھائی جانی اس میں بتاؤ کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. یہ ممبر کی قسم ہے, یہ ممبر کی قسم ہے, اس سے اوپر قسم نہیں ہے. میں ان 2 چہروں کے حوالے یہ شعر کر رہا ہوں جو نہیں پڑھنا تھا, قبول کیجئے. اس نظم سے ہٹ کے, جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. فرماتے ہیں مجھے 13 سال کا بچہ نہ سمجھنا, میرا اعلان یاد رکھنا. ہو شامیوں, ارے شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں, یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. ارے میں عباس کا بھتیجا. آخری 2 بند زندگی باقی, ملاقات باقی, یا علی مدد راضی رہیے گا. ایک بند مزید رجز کا, ایک بند شہزادے کی بات کا, اور ایک ہی بند شہزادے کی تلوار چلانے کا. ٹوٹل 12 لائنیں, اور یا علی مدد 2 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے. یا علی یا علی. فرماتے ہیں کوفیو شامیوں مجھے پہچانو. فرمایا تم کون ہو اور ہم کون ہو. ایک لفظ ہے غزال. غزال کہتے ہیں ہرن کو, غزال کہتے ہیں ہرن کو. ایک لفظ ہے عنکبوت, عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اب سنیے گا, فرماتے ہیں مجھے پہچانو. آیا ہے شیر رن میں غزالو, رکو رکو, جاتے کہاں ہو برچھیوں والو, رکو رکو, بیعت کے عنکبوت کے جالو, رکو رکو, ایک بے حیا کی گود کے پالو, رکو. بے حیا کی گود کے پالو, کل رات امان نامہ لائے تھے جس میں لکھا تھا ساروں کی جان بخش دیں اکبر و قاسم اور عباس و محمد کی, حسین ہمارے حوالے کرو. اور حسین مانگتے ہوئے اور جان بخشنے کی آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور تم کیا آتے تھے, میں خود آ گیا, اب رکو رکو. ہم سے کہتے تھے حسین چھوڑو, یہ بات یاد رکھنا. ارے غربت میں میاں, غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں. ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ. آخری 6 مصرے یا علی مدد, آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں. میرے مولا کے پنجابی میدھت سرا جناب اون صاحب, بہت بڑے باپ کے بیٹے, خدا کی قسم. بابا میرے وانی صاحب جیسے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں, انہوں نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بیٹے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. صفدر صاحب بیٹھے ہیں, سمر صاحب بیٹھے ہیں, کوسین بھیا بیٹھے ہیں. میرے محترم, یہ پورا ایک عزائی پریوار سجا ہوا ہے, آگے بھی باخدا چنیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے میرے مولا کی یہ پنجابی مدد سرا, یہ سرائکی زبان میں جو خوش اسلوبی کے ساتھ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں. جناب قاسم کے مضمون میں آپ نے مصائب کے حوالے سے ایک نام سنا ہوگا, ارزق ملعون, جو اپنے بیٹوں کے ساتھ جناب قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا. صفدر بھائی مجھے کچھ نہیں پڑھنا, میں فقط ارزق ملعون کا آنا بتا رہا ہوں کہ وہ آیا کیسے. لفظ ہے فیل, عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو,
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ابرا کے ہاتھیوں کے لشکر والی وہ آیت جس میں ابابیلوں نے کنکر اٹھا کے ان پہ حملہ کیا تھا اور انہیں فنار کیا تھا. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اس کو آپ نے فیل کرنا ہے. اب مصرع آ رہا ہے. ارزق ملعون جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے. ارزق ملعون وہ بڑا پہلوان آ رہا ہے اور عسکری اس کا آنا سنا 5-6 لینا تھی میں گیا. وہ آ رہا ہے بادشاہ اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، وہ پیکر میں نے 10 منٹ کی رک کے داد لیے اس فیل مست پہ. ان کو جیوگرافک ویکھے تو اس نے پتہ لگے بھی کملا ہاتھی کیویں دی حرکتاں کریندا ہے. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. میرے لال میں جلدی کر گیا. بابا جی میرے بادشاہ. آئی صدا نجف سے، چاچا مظہر آئی صدا میرے سرکار، آئی صدا نجف سے میرے لال. میرے چنگا مجمع ہو گیا، سونا ماحول ہو گیا، ذاکر پیچھے بیٹھے. مولا کا واسطہ میری محترم یہ کیمرہ پھیر رہے، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. میں اب کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے. میں نے 1.25 گھنٹے کی مجلس میں جتنا بھائی کا حکم تھا میں نے لفظ داد نہیں کہا. میں اب کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے. کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ان سے مانگ کے کھاتا ہے وہ بلند نہ ہو. اور وہ خینور کا رخ اوپر کیا اور اوپر کر کے فرمایا دادا جان امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نے کیسے دستے فنار کیے، آپ نے مجھے اسپیشلی حکم نہیں دیا. ارزق میں کیا ہے جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے؟ قاسم اسے مارنا ہے، قاسم اسے نہیں چھوڑنا. آواز آئی میرے لال دو شکست. اور قاسم میں بتاتا ہوں بیٹا، ہر حال میں ارے ہر حال میں لین کی گردن مروڑنا